پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ وہ عوام کو حقیقی آزادی دلانے کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ سرکاری وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے اسلام آباد کو کنٹینر آباد میں تبدیل کرنے پہ عام لوگوں سے معافی مانگی ہے اور کہا ہے کہ سرکار یہ سب کچھ پرامن شہریوں کی حفاظت کے لیے کر رہی ہے، جبکہ عوام خود کو وہ گھاس سمجھ رہے ہیں جو ہاتھیوں کی لڑائی میں مسلسل کچلی جا رہی ہے۔ بلوچستان کی بدامنی ہے، خیبر پختونخوا میں روز دہشت گردی کی وارداتیں ہیں، کرم ضلع میں خانہ جنگی جاری ہے، معیشت اور مہنگائی کی حالت اور پاکستان کی بین الاقوامی تصویر جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور اب اسلام آباد کے محاصرے کا طوطا بھی پال لیا گیا ہے۔ کسی کا بہت ہی پرانا ایرانی شاعر ہیں انوری، ان کا ایک شعر ہے، اس کا میں 1000 بار اس کا ذکر کر چکا ہوں، لیکن 1000 ایسے مواقع آتے ہیں کہ 1000 بار پھر انوری کا ذکر مجھے یاد آ جاتا ہے کہ آسمان سے جو بھی بلا اترتی ہے سب سے پہلے پوچھتی ہے کہ انوری کا گھر کہاں ہے، انوری کا گھر بتاؤ۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ عسکری مسائل عسکری طریقے سے حل ہوتے ہیں، سماجی مسائل سماجی طریقے سے حل ہوتے ہیں، اور سیاسی مسائل سیاسی طریقوں سے حل کیے جاتے ہیں، لیکن یہ ظاہر ہے کتاب کی بات ہے۔ عملاً صورتحال یہ ہے کہ ہر مرض کی ایک ہی دوا ہے، تن کے رکھ دو، یعنی جو اقتدار میں ہے اس کا بھی یہی منشور ہے، جو کل اقتدار میں تھا اس کا بھی یہی منشور تھا، اور جو کل اقتدار میں آئے گا اس کا بھی یہی منشور ہوگا کہ تن کے رکھ دیو۔ اس میں ہوتا ہواتا کچھ نہیں ہے، ہم جیسے آپ جیسے جو عوام ہیں اصل میں وہ تنے جاتے ہیں۔ بیلاروس کے صدر 3 روز کے اسٹیٹ وزٹ پہ 63 لوگوں کے ساتھ مہمانوں کے ساتھ اسلام آباد پہنچے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ انہیں ایئرپورٹ سے شہر تک کیسے پہنچایا گیا ہوگا، لیکن ہم یہ ضرور جانتے ہیں تھوڑا بہت کہ اس وقت اسلام آباد سمیت خیبر پختونخوا، پنجاب اور بلوچستان کے شہریوں کے دلوں اور شب و روز پہ کیا گزر رہی ہے، اس کی ایک جھلک دیکھ لیجیے۔ پرسوں میرے سسر کی ڈیتھ ہوئی ہے، میں نے وہاں پہ بھی جانا تھا اور میرے لیے برا حال کیا ہوا تھا یہاں پہ۔ میں موٹر سائیکل پہ تھا، میں موٹر سائیکل کے ذریعے بھی نہیں جا سکتا تھا، بڑی مشکل سے میں اپنی ڈیزگنیشن پہنچا ہوں جہاں پہ ان کو ڈیتھ لے کے جانی تھی ان کی باڈی۔ تو آپ اندازہ کر لیجیے کیا کر رہی ہیں لوگ ہمارے۔ نہیں کھلے ہیں، لاہور میں داخل ہی نہیں ہونے دیتے، ہم کام کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اپنا بیگم کوٹ سے اپنا ادھر تار دیا ہے، راوی پل میں تار دیا ہے، ادھر سے پیدل داخل ہو رہے ہیں، پہاڑی اندر جانا ہے۔ اتوں کم تو واپسی گئے ہیں، بڑی مشکل گھر پہنچے ہیں، ہوں فی الحال آئے تھے، ہوں اللہ نہ لے کے چلے ہیں، پیدل ہی جا رہے ہیں۔ گڈی بیگم کوٹ سے آگے نہیں جا رہی، گھر سے باہر آنا مشکل ہے۔ اللہ پاک انہوں کا بھلا کرے، غریب آدمی مسورت بھی کی کہہ سکتے ہیں، جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں۔ ایک بندے کی کیتی ساری دنیا بھگت رہی ہے، ساڈا کی قصور ہے؟ دیکھیں بلو ایریا کے تاجروں کے علاوہ میں تو کہتا ہوں پنڈی، اسلام آباد اور پورے ملک پہ ہی یہ اس صورتحال کا جو ہے وہ اثر پڑ رہا ہے۔ یہ صورتحال اگر اسی طرح رہے گی تو پہلے ہی ملک کے جو ملک کی اکانومی ہے ٹھیک نہیں ہے۔ میرا گورنمنٹ کو بھی یہ ایک ایڈوائز ہے میری کہ چونکہ جو بھی پوزیشن پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اسٹیک ہولڈر ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ڈسکشن کی جائے، انسٹیڈ آف کے آپ پورا اسلام آباد بند کر دیں، پورے روڈ خالی ہیں، یہاں پہ کوئی اپنے بزنس پہ نہیں آ سکتا، لوگ آفیسز میں نہیں جا سکتے، کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے کرونا میں سچویشن تھی۔ اگر ہم نہیں کمائیں گے، بائک والا دن کو نہیں کمائے گا تو شام کو گھر میں اس دن پھاکے رہیں گے بچے، پورا اسلام آباد سیز ہوا۔ اس سے سوچیں، ان کے ساتھ بات کریں، کوئی درمیان کی تو کوئی نہ کوئی تو بات ہوگی نا۔